سر پشاور میں جب آپ نے ضمانت منظور کروائی عدالت سے اسد کیسر کے، تو ان کو پھر بھی پولیس گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں وہ کیا ہوا کیا پیش آیا تھا سر؟ اسد کیسر صاحب جو ہیں اس کے اور اس کے خاندان کو آج کل تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ ان کے ہی ایک سابقہ دوست کی ایما پہ ان کے کالجز جو ہیں، اسکول جو ہیں، ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ ان کی گاڑیاں ان کے گھر سے اٹھائی گئی۔ جب اس دن ہم ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ میں سرکاری وکیل نے بتایا کہ تمام صوبہ بھر میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ جو ہے ایسا نہیں ہے جس میں اس کی گرفتاری مطلوب ہو۔ لیکن جب ہم عدالت عالیہ سے باہر نکلے تو پولیس نے جو ہے ہمارا راستہ روکا اور ہم اسد کیسر صاحب کو اور ساتھ میں 2-3 اور جو ایم این ایس تھے ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ تو بہرحال حکمت عملی سے میں ان کو نکال کے لے آیا۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اب فی الوقت تو ہم نے تمام عدالتوں سے ضمانتیں لی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ بیسیکلی مجبور کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ یہ عدالتوں میں پیش نہ ہو، کیونکہ اگر ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے یا ہائی کورٹ سے باہر ان کو اٹھایا جائے گا تو پھر تو پیش ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے فوراً پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے تاکہ عدالت کو ہم آگاہ کر سکیں کہ یا تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے یا پھر فستائیت کر رہے ہیں۔ وہ دوست کون ہے شریف افضل صاحب جس کی ماں پر یہ سب کچھ ہو رہے ہیں اسد کیسر کے ساتھ؟ جی وہ دوست آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان کے کتنے دوست جو ہیں اب دغا دے گئے ہیں۔ کیا آپ کا اشارہ تو پرویز خٹک کی جانب تو نہیں ہے؟ جی حالات واقعات تو نشاندہی خٹک صاحب کی طرف کر رہے ہیں۔ سر 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ تو یا چپ گئے ہیں یا گرفتاری ان کی ہو رہی ہے، کانفرنس کر کے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود لیکن مروت میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کی، تو کیا لیکن مروت کے عوام ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابھی تو 2 دن نہیں ہوئے ہیں تو لکی مروت کے عوام کہیں اور چلے گئے۔ انشاءاللہ لکی مروت نہیں پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کل خان صاحب نے بھی کہا تھا، آج میں آپ سب کو انفارم کر دوں، اسلام آباد میں شاہرام ترقی کے بائی کے گھر پولیس نے گھس کے وہاں سے 40 لاکھ روپے اور تقریباً 15 تولے سونا چوری کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے F7 میں ان کا گھر ہے، میں خود اس گھر میں گیا، وہاں ایک 5 فٹ لمبا یا اونچا سیف ہے جو فولاد کا بنا ہوا ہے، اور سیف کو کھولنے کے لیے رات کے 12:30 11 بجے وہ خرادی کو لے آئے۔ اس نے جناب وہ آرا جو تھا ڈرل، اس سے اس سیف کو کاٹا، اور اتفاق سے ہمیں اس کی ویڈیو شہادت مل گئی ہے۔ ہم نے آئی جی اسلام آباد، متعلقہ جو ایس پی ہیں، ان کے خلاف گھر میں ڈکیتی کرنے کا کیس دائر کر دیا ہے، اور اسی طرح ہم نے شہریار افریدی صاحب کی زوجہ کو اغوا کرنے کا کیس جو ہے وہ بھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف دائر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جو پولیس فستائیت کرے گی ہم قانون میں عدالتوں میں ان کو سو کریں گے۔ اسد عمر صاحب کا کیس بھی آپ ہی لڑ رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب چیئرمین سے اختلافات کر چکے ہیں عمران خان سے، اس کے بعد کیا صورتحال ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل ان کا کیس لڑ رہے ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی تحریک انصاف میں ہیں؟ ان کا جھکاؤ؟ دیکھیں، اسد عمر صاحب ایک ہانریبل آدمی ہیں۔ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اس کا ایک ذاتی فعل تھا، ہم ہی ان کے وکیل تھے جب یہ ہمارے جنرل سیکرٹری تھے۔ ہم ابھی اس کا کیس بحیثیت تحریک انصاف کے وکیل کے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ہماری اپنا ایک تعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت ہمیں منع کرتی تو بتا سکتے تھے، تو ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں وکلاء جو ہیں آدھے راستے میں اپنے کلائنٹ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہیں اس کو احساس ہے کہ شاید جو ان سے توقعات تھی وہ توقعات جو ہیں خان کی جو تھی شاید وہ اس پہ پورا نہیں اترے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ جی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کارپوریٹ گورننس کے اور کارپوریٹ لائف کے آدمی ہیں، یہ پکڑ دکڑ جیل یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی نہیں تھی ان کے لیے۔ لیکن بہرحال اسد عمر صاحب جو ہیں اس کی بھی اور ہم سب کی کوشش ہے کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جائے
اور معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. جو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتوں کی درخواستیں تھیں 9 مئی کے واقعات میں FIR جو اسلام آباد میں درج ہوئی ہیں ان کو ملوث کیے گئے ہیں. اس میں ان کی پری اریسٹ بیل جو تھی وہ ہمارے ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں سپرا صاحب, انہوں نے خارج کر دی تھی, جس کے بعد ہم نے پشاور ہائی کورٹ جا کے ٹرانزٹ بیل لی اور پھر یہاں پہ ہم نے بیل پٹیشن پری اریسٹ دائر کی, جس میں آج دوسری سنوائی تھی. لیکن اتفاق سے شاہ محمود صاحب کی بیل جو ہیں وہ آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں, جبکہ اسد عمر صاحب کی جو بیل ہیں وہ آنریبل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں چلی گئی تھی. قانون یہ ہے کہ اگر ایک ہی FIR میں 2 ملزمان ہوتے ہیں تو ان کی بیل ایک ہی عدالت سنتی ہیں. عدالت کو آگاہ کیا گیا تو اب یہ دونوں عدالتوں نے اپنے مقدمات جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو بھیجے ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب اب اس کو یکجا کر کے غالباً 13 تاریخ کو اس میں دوبارہ سنوائی ہوگی.